آج ہم پاکستان کے F-16 اور امریکہ کے F-35 لڑاکا طیارے میں کمپیئر کریں گے کون سا طیارہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم F-35 لڑاکا طیارے پر بات کریں گے، اس کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے، پھر بعد میں F-16 کے بارے میں ڈسکس کریں گے کون سا طیارہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ ٹرمپ کا انڈیا کو F-35 طیارے دیے تھے اور مہنگے ترین طیارے ہیں یہ۔ ان طیاروں میں خاص کیا ہے؟ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کا بنایا ہوا یہ لڑاکا طیارہ F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ F-35 جیٹ 5th جنریشن کا سیٹلائٹ لڑاکا جیٹ ہے اور اسے اپنی سپرسونک رفتار کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے دور فاصلے سے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت اسے میدان جنگ میں جدید طیاروں میں سر فہرست بناتی ہے۔ اس طیارے کو بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ میں کہا گیا کہ لاک ہیڈ مارٹن F-35 لائٹننگ ٹو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جدید سینسرز ہتھیاروں کی صلاحیت اور رینج کے لحاظ سے یہ اب تک کا سب سے خطرناک لڑاکا طیارہ ہے۔ کمپنی کے مطابق اس لڑاکا طیارے کے 3 ماڈلز ہیں جن میں F-35 F-35B اور F-35C طیارے شامل ہیں۔ F-35 سے یہ طیارہ عام رن ویز سے آسانی سے ٹیک آف کر سکتا ہے۔ امریکی فضائیہ ان طیاروں کو سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے۔ F-35B یہ طیارہ ہیلی کاپٹرز کی طرح براہ راست لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹی جگہ پر بھی اتر سکتا ہے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے یہ جنگی بحری جہازوں پر بھی اتر سکتا ہے۔ امریکی مرین کور اطلاعی فضائیہ اور برطانیہ ان طیاروں کو استعمال کرتے ہیں۔ F-35C طیاروں کی یہ سیریز امریکی بحریہ کا پہلا سیٹلائٹ لڑاکا جیٹ اور دنیا کا واحد 5th جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے۔ انہیں خاص طور پر طیارہ بردار بحری جہاز کے آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ یہ طیارہ 25 mm کی توپ، ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور 907 کلوگرام گائیڈڈ بم لے جا سکتا ہے۔ F-35 1.5 ماخ یا 1975.68 کلومیٹر کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا انجن بہت طاقتور ہے، یہ طیارہ اپنے مکمل ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور ایندھن کی پوری صلاحیت کے ساتھ بھی رفتار کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لڑاکا جیٹ میں ایکٹیو الیکٹرونک سیکنڈ ارے، ریڈار، الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم جیسی خصوصیات ہیں۔ اس کا الیکٹرونک جنگی نظام نہ صرف دشمن کے ٹھکانوں کا پتہ لگا سکتا ہے یا ٹریک کر سکتا ہے، بلکہ دشمن کے ریڈاروں کو بھی جام کر سکتا ہے اور حملے کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اس کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی یعنی خصوصی ریڈار کوڈنگ کی وجہ سے دشمن کی ریڈار اس کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ یہ امریکی بحریہ کا پہلا کم قابل مشاہدہ کیریئر پر مبنی لڑاکا طیارہ ہے جو اسے دشمن کی فضائی حدود میں بغیر پتہ چلائے کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس طیارے میں نیٹ ورک سے چلنے والا مشن سسٹم ہے جو دوران پرواز جمع کی جانے والی معلومات کو ریئل ٹائم میں شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طیارے کے بڑے پر اور طاقتور لینڈنگ گیئر اسے بحری بیڑے سے تیز اور فوری پرواز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس طیارے میں دنیا کا سب سے طاقتور لڑاکا انجن ہے اور یہ 1200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ جہاز اپنے پروں پر 2 جبکہ اپنے اندر 4 میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بات کی جائے F-16 کی۔ F-16 ہر قسم کی جنگی کام انجام دینے والا طیارہ ہے۔ اسے امریکہ کی جانب ایک کمپنی جنرل ڈائنامکس نے بنایا ہے۔
یہ دوسرے طیاروں سے بہت ہلکا ہے اور مشن کو ان سے بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اس کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے یہ 24 ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسے 1976 میں بنانا شروع کیا گیا اور اس کے بعد اس طرح کے 26 طیارے بن چکے ہیں۔ اس کی بناوٹ کی خصوصیات: F-16 ایک پائلٹ کی گنجائش رکھنے والا طیارہ ہے۔ اس کے اسلحے میں ایک عدد M61 مشین گن ہے جو اس کے بائیں پر میں نصب ہے۔ اس کے علاوہ یہ AIM-9 سائیڈ ونڈر میزائل اور AIM-120 ریم میزائل سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ F-16 مختلف بم، راکٹ اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ F-16 میں پہلی بار فلائی بائی وائر سسٹم اور مختلف اقسام کے بہت اعلیٰ ریڈار بھی نصب ہیں۔ پائلٹ کی سہولیات: اس کے پائلٹ کا کاکپٹ بہت اونچا ہوتا ہے۔ F-16 میں کنٹرول سٹک پائلٹ کے بائیں جانب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پائلٹ کے سامنے ایک اسکرین ہوڈ لگی ہوتی ہے جو طیارے کی رفتار، اونچائی، دشمن کے طیاروں سے دوری اور طیارے کے اسلحے کی تعداد بتاتی ہے۔ جنگ میں شمولیت: ان طیاروں کی بہترین صلاحیت کی وجہ سے انہیں کئی بار جنگ کے دوران استعمال بھی کیا گیا۔ F-16 کو سب سے زیادہ مشرق وسطی میں استعمال کیا گیا ہے۔ 1981 میں 8 اسرائیلی F-16 نے عراق کا ایک ایٹمی الیکٹرو کو تباہ کیا۔ پاک فضائیہ کے F-16 نے افغان جنگ کے دوران 10 افغانی اور کئی روسی جہاز گرائے۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی اقوام متحدہ کے F-16 نے 4 جہاز گرائے۔ F-16 نے عراق کی جنگ میں کئی مشن انجام دیے اور 2 F-16 نے بمباری کی جس کے نتیجے میں القاعدہ کے لیڈر ابو مصعب بھی جاں بحق ہوا۔ عراق میں جنگ کے دوران ایک F-16 ایندھن کی کمی کی وجہ سے بھی گر کر تباہ ہوا۔ F-16 استعمال کرنے والے ممالک: امریکی ہوائی فوج، آنے والے دنوں میں F-16 کا کاکپٹ کا ڈیزائن صرف ایک لیٹی ہوئی نشست اور ایک اچھے نظارے سے کہیں آگے گیا۔ طیارے کے ڈیزائنز نے پہلی عالمی جنگ کے بعد سے لڑاکا طیاروں کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک کو ختم کر دیا، یعنی پائلٹ کی ٹانگوں کے درمیان ایک کنٹرول سٹک کی بجائے F-16 میں کاکپٹ کے دائیں طرف جوائے سٹک طرز کا کنٹرولر تھا، بالکل اسی طرح جیسے آپ کمپیوٹر گیم فلائٹ استعمال کرتے ہیں۔ F-16 کو اصل میں کم اونچائی پر F-15 کی مدد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جلد ہی یہ پتہ چلا کہ F-16 کے ایئر فریم نے اسے بھاری بوجھ، زیادہ ایندھن اور ایک بڑے ریڈار لے جانے کی اجازت دی۔ 21ویں صدی میں F-16 طیارے زمینی حملے کے طیارے کے طور پر اہم ہو گئے۔ بہت زیادہ گرمی، جیٹ کا شور اور پھر آپ ایک ایسے طیارے میں چھلانگ لگا رہے ہیں جسے آپ نے چند بار کنٹرولڈ اور آرام دہ ماحول میں سمولیٹر میں چلایا ہے۔ واٹرز کا کہنا ہے کہ تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر انہوں نے اپنا ماسک گرایا اور وہ پہلی بار F-16 اڑانے کی گرمی اور جوش و خروش کے باعث پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ میں نے اس لمحے میں سے لطف اندوز ہونے کے لیے صرف 1 منٹ لیا، ایک بہت ہی ناقابل یقین سنسنی تھی، اس وقت تک کی سب سے طاقتور چیز جو میں نے اڑائی تھی۔ F-16 کو اڑانے کا واحد مشکل حصہ اسے اتارنا یا لینڈنگ کروانا ہے۔ اسے اچھی طرح سے اتارنا کچھ آسان نہیں، کیونکہ یہ طیارہ ہمیشہ محور پرواز رہنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ F-16 وہ کام کرتے ہیں جسے ہم
कहते हैं कि आप रवायती तौर पर इसे रोक नहीं सकते। फ्लाई बाई वाटर ने